ایرانی اسلامی رجیم کے خلاف اٹھنے والی بغاوت کو ایرانی حکومت نے بزور طاقت روکنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس بغاوت کو روکنے کے لیے ایرانی حکومت کی جانب سے بروٹل، وحشیانہ، میں لفظ استعمال کروں گا، طاقت کا استعمال کیا، اور کم و بیش 2000 کے قریب جو مظاہرین ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ ان کنفرم رپورٹس ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تہران کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جنگی صورتحال ہے، اور اتنی زیادہ باڈیز ہیں وہاں پہ بغیر جان کے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جنگی صورتحال، ایک جیسے جنگ میں صورتحال ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال ہے، اور جو لواحقین اپنے پیاروں کی باڈیز لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کو آگے سے جو اتھارٹیز ہے ایران کی وہ کہہ رہی ہے کہ جو بلٹ چلائے ہیں گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ ہمیں دیں تو اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز لے جائیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین کرام اس وقت ایران کے اندر۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ ایران کی حکومت کے خلاف یہ پہلا احتجاج نہیں، یہ تیسرا بڑا احتجاج ہوا ہے جس کو بزور قوت ایران کی حکومت جو ہے وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں اچانک کوشچن آتا ہے، پہلے تو ایران کی حکومت ڈواڈول تھی اور مظاہرین جو ہے وہ بہت طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو پھر اچانک ہوا کیا ہے؟ اچانک یہ ہوا ہے، دیکھیں، ایران نے ایلان مسک کی انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنی سٹار لنک، اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ دراصل ایران نے پورے ملک کے اندر مظاہرین کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا، انٹرنیٹ کو بلاکٹ کر دیا ہوا تھا، تو پھر امریکی کمپنی ایلان مسک جو ہے وہ ٹپکی اور اس نے مظاہرین کی کنیکٹیوٹی بحال کرنے کے لیے سٹار لنک جو ہے اس کا انٹرنیٹ وہاں پہ ان لوگوں کو فراہم کیا، اور شروع میں جب ایران کی حکومت وہ سٹار لنک کے سگنلز کو جیم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی تو احتجاجی مظاہرین جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ٹپکے ہیں اس میں خفیہ ہاتھ جنہوں نے ایرانی حکومت کی مدد کی ہے۔ اب خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ ایک تو چین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین نے واضح طور پر یہاں پہ ایران کی مدد کی ہے، اور روس نے مدد کی ہے، اور ایک اور خفیہ ہاتھ ہے پاکستان بھی کیا ہی سکتے ہیں، لیکن فی الحال پاکستان کا انکنفرم ہے۔ تو یہ جناب خفیہ ہاتھ جو ہے انہوں نے ایرانی حکومت کی مدد کی ہے سٹار لنک کو قابو کرنے کے لیے۔ تو چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران کی حکومت نے سٹار لنک کو قابو کر لیا، اس کے سگنلز کو جام کر دیا، انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی ختم کر دی مظاہرین کی۔ ایسی صورتحال میں مظاہرین کے آپس میں رابطے ختم ہوئے تو ایرانی حکومت نے طاقت کا بھرپور استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ناظرین کرام ابھی فی الحال کے لیے جو احتجاجی صورتحال ہے وہ ایران کی حکومت کے گرفت میں ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایران کی سڑکوں پہ اس دو رائے کے حامل لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، ایک حکومت کے حامی ہیں وہ بھی نکل آئے ہیں سڑکوں پہ، اور ایک حکومت کے جو اپوزٹ ہے ان کو تو فی الحال ہر حکومت نے بٹھا دیا ہے۔ اب یہاں پہ بات رکنے والی نہیں ہے کیونکہ مظاہرین جو ہے وہ کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن اب امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر میں امریکی جو بیسز ہیں، ملٹری بیسز، وہاں پہ غیر معمولی امریکی طیاروں کی نقل و حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے بھی آج بیان سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی پروٹیسٹرز کو، جو مظاہرین ہیں، ان کو یہ میسج بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ مظاہرے جو ہے وہ جاری رکھیں، مدد آپ کو پہنچنے والی ہے، رستے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پس پردہ ایران کو بس اسٹرائک کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہ ہر حال میں ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے باضد ہے۔ تو یہ ناظرین کرام صورتحال ہے، اور دوسری طرف یورپی یونین کی جانب سے بھی ایران کے اوپر پابندیاں جو ہے مزید سخت کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے یورپی یونین کی جانب سے بھی کہ کیونکہ ایرانی حکومت، خاص طور پہ ایران کے جو سفارتکار ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، ان کی یورپی ممالک میں داخلے کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں، اور کہا ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں طاقت کے زور پر حکومت کر رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے دبایا ہے، تو اس وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ تو ابھی تھما نہیں ہے، معاملہ مزید بڑھنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ محدود پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر نہیں، محدود پیمانے پر مڈورو ٹائپ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان قریب اب دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ تہران کے اندر براہ راست مداخلت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ آگے ایران کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مزاحمت کرتی ہے، اور کیا امریکہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔